وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ قرآن کی 200 آیتیں جانوروں کے بارے میں ہیں اور قرآن میں کل 35 جانوروں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ ان میں پرندے، حشرات، جنگلی و پالتو جانور وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کی کچھ صورتوں کے نام بھی جانوروں کے نام پر ہیں۔ ان میں مختلف نوعیت کے جاندار شامل ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے، رینگتے اور ہوا میں اڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے: ابابیل، ہدہد، بٹیر اور کوا۔ منوسلوا ایک قسم کی خوراک تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے منوسلوا اتارا تھا، لیکن بعد میں جب بنی اسرائیل نے نخرے دکھانے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے منوسلوا واپس چھین لیا۔ من وہ شبنمی گوند ہے جو وادی سینا میں بھٹکنے والے اسرائیلیوں کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ روزانہ درختوں پر جما دیتا تھا۔ سلوا ایک پرندہ ہے جسے بٹیر کہا جاتا ہے۔ من شبنمی شیریں گوند کی طرح ایک چیز تھی جو درختوں کے پتوں پر بکثرت جم جاتی اور جس کو یہ لوگ جمع کر لیتے۔ سلوا دوسری چیز تھی جو بٹیر کہلاتی ہے، جو کثرت سے آتی جن کو یہ لوگ پکڑ لیتے اور خوشگوار غذا کے طور پر استعمال کرتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو۔ اگر کوئی زیادہ جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، یعنی جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربی بن انس کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شعبی فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ شعروں میں یہی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف اور بے تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو اور چیز ہو جاتی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ اجوا جو مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے، اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سلوا یا بٹیر ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے۔ جب ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو لا کر وہاں جمع کر دیتی تھیں، بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ جمعے کے دن 2 دن کا جمع کرتے تھے کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی سینا میں اتری تھیں جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر منوسلوا اتارا گیا۔ قرآن پاک میں پرندوں کے گوشت کا ذکر ایک خوش ذائقہ غذا کے طور پر ملتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے کھانوں کے ذکر میں بھی پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منوسلوا اتارا گیا تو اس میں بٹیر بھی کھانے کے لیے اتارے گئے۔ مغرب کے لوگوں میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، کوئی بھی پورا مہینہ روزانہ لگاتار 1 بٹیر نہیں کھا سکتا، کیونکہ جب یہودیوں پر منوسلوا اتارا گیا تو وہ لوگ حکم الہی کے مطابق
پورا 1 مہینہ مسلسل بٹیر نہیں کھا سکے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگ ککڑی، پیاز اور لہسن مانگنے لگے۔ زمانہ قدیم سے بٹیر انسانوں کی غذا کا حصہ ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ بٹیر بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جاپانی بٹیر باقی مغربی لوگوں کے دسترخوان کی زینت بنتا ہے۔ بٹیر عام طور پر سالم پکایا جاتا ہے اور ہڈیوں سمیت کھایا جاتا ہے، کیونکہ پرندے کا حجم چھوٹا ہونے کی وجہ سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 3 اونس پکے ہوئے بٹیر میں 110 کیلوریز، 19 گرام پروٹین اور 5 کلو گرام چربی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ 2000 کیلوریز تک بٹیر کھائیں تو اس میں موجود چربی روزانہ چربی کی خوراک کا 35% بنتی ہے۔ جنگلی بٹیر کا ذائقہ پالتو بٹیر کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے، چونکہ اس میں چربی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اگر اس کو کم پکایا جائے تو بھی یہ جلدی خشک ہو جاتا ہے۔